آئیے حضرات، نجف اترولوی صاحب کے بہترین کلام کے بعد میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورے ہندوستان کیا بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں انہیں بآسانی اپنی جیب عقیدت میں رکھ کے لے آنے والے عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب، میں ان کے ہی حکم سے انہیں آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت سے ہم سب کو نوازیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ کسی وجہ سے ایک مطلب اور چند شعر سب سے پہلے نظر کرتا ہوں۔ یہی چھوٹے حضرت کی درگاہ کا مصرع تھا، نجف صاحبی کا مصرع تھا۔ پیاس کے سورج کو اس نے آسماں پر رکھ دیا۔ مطلب نظر ہے، پہلا مطلب عقید تضمین۔ مالک کوثر تھا، کوثر کے برابر رکھ دیا۔ مالک کوثر تھا، کوثر کے برابر رکھ دیا۔ پیاس کے سورج کو اس نے آسماں پر رکھ دیا۔ مالک کوثر تھا، کوثر کے برابر رکھ دیا۔ پیاس کے سورج کو اس نے آسماں پر رکھ دیا۔ الحمدللہ یہاں پہ شعراء ذوی الاحترام بھی ہیں، بہت سے نقاد اور دانشور حضرات بھی ہیں، علماء فاضل خطبہ بھی ہیں۔ خاص طور سے مطلع نظر کرنے جا رہا ہوں کہ مالک کوثر تھا، کوثر کے برابر رکھ دیا۔ اور علی الخصوص ایک شعری اور ادبی گھرانے کی فرد جناب خادم شبیر نقوی نصیر آبادی صاحب، جن کے والد مرحوم کی خدمتیں بہرحال اردو زبان کے اوپر ایک عظیم سرمایہ اور احسان کی طرح رہیں گی۔ تو اب میں یہ نظر کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ مالک کوثر تھا، کوثر کے برابر رکھ دیا۔ پیاس کے سورج کو اس نے آسماں پر رکھ دیا۔ خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ خدمت مشق سکینہ کا یہ خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ تو لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا۔ ہاں سبحان اللہ، لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا۔ ارے فیصلہ قسمت کا میں نے کربلا پر رکھ دیا۔ لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا۔ لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا۔ فیصلہ قسمت کا میں نے کربلا پر رکھ دیا۔ یہاں سے اشعار حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ لے کے نام حضرت حر دلاور رکھ دیا۔ فیصلہ قسمت کا میں نے کربلا پر رکھ دیا۔ تو کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا۔ ایک میں بازو رکھے، کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ،
ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا. خاص طور سے شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. ایک میں بازو رکھے. لکھنؤ ہے اور اہل زبان تشریف فرما ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں نصیر آباد اچھا خاصا یہاں موجود ہے, اور وہ بھی زبان و بیان کے اعتبار سے ورثے کا حامل ہے. لہذا یہ شعر میں نظر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا تو کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر, کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر, ارے جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر کربلا. کبریا نے بہت عمدہ, واہ 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 واہ. کبریا نے خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا. خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا. کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا. کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے صدیوں کی حقیقت پر مبنی ایک شعر جو تاریخ کے تمام طالب علموں کی خدمت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ, ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا. ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا. من النوم کی صداؤں نے من کو تو مارا کو کیوں نہیں مٹایا. وجہ کیا تھی؟ کوششیں تو بہت ہوئی, یہ آواز مٹی کیوں نہیں. اب خاص طور سے تاریخی سیاق و سباق جن لوگوں کی نگاہوں میں ہے ان کی خدمت میں یہ شعر نظر ہے. شاید میری جانب سے ایک حقیر سا نظرانہ ہو جو آپ سب حضرات کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں. کہ کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ, ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا. کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا تو حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا. چیلنج ہے, شعر سننا بھیا. حشر تک گونجے گی, حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا. ارے کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا. حشر تک گونجے گی اب من کن تو, حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا. مل کے کہیے. ہاں, حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا. حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا. کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا. کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا. کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا تو کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش. کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش. کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر, کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود, کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش. کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش. اللہ اکبر. کعبہ شبیر کو تھی, کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش. کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر, کبریا نے جون کا چہرہ
سجا کر رکھ دیا کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر رکھ دیا. تمثیلی کائنات کا یہ ایک شعر اہل نظر کے لیے اساتذہ خاص طور سے متوجہ. کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر رکھ دیا. نوجوان بھائی متوجہ ہو. جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی دریائے نیل میں ڈالا موسیٰ کو. جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا. مقصد شبیر کو ہائے شاید میں نے نازک شعر میں کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ حیدری. جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا. خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا. کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا. کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا. کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا. جس طرح تابوت میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا. شاید اب تک کی اپنی عمر منقبت خانی اور منقبت گوئی کا ایک نازک ترین شعر آپ کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں کہ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا. تو مشق بھی بھرنا تھی دنیا بھی بچانا تھی اسے. ہائے 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 ہائے. ارے مشق بھی بھرنا تھی مشق بھی بھرنا تھی دنیا بھی بچانا تھی اسے. اس لیے شانوں میں صبر آنکھوں میں محشر رکھ دیا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے شانوں میں صبر مشق بھی بھرنا تھی دنیا بھی بچانا تھی اسے. مشق بھی بھرنا تھی دنیا بھی بچانا تھی اسے. اس لیے شانوں میں صبر آنکھوں میں محشر رکھ دیا. اس لیے شانوں میں صبر آنکھوں میں محشر رکھ دیا. میں فقیر بے نوا تھا اے بلال قاسمی. میں